نماز کو فرض کر دیا ہے، اور نماز کو فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر تم بیمار ہو پھر بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے، اگر تم تندرست ہو پھر بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے، اگر تم غریب ہو پھر بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے، اگر تم مالدار ہو پھر بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے، اگر تم اپاہج ہو پھر بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے، اگر تم بھوکے ہو پھر بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے، اگر تم پیاسے ہو پھر بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم یہ فرمایا ہے کہ چاہے تم کسی حال میں بھی رہو تمہیں ہر وقت نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یہ مطلب ہے نماز کے فرض ہونے کا۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان اگر فری بھی رہے، اسے کچھ کام کاج نہ بھی ہو، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے غم کی بات اور کتنی تکلیف کی بات یہ ہے کہ انسان کتنا دور ہو گیا ہے نماز سے کہ اسے ہر ایک چیز کی پرواہ ہے مگر نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہر ایک کام کی اسے پرواہ ہے لیکن نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے اندر وہ نماز ہی کا ہوگا۔ کیا؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ اب انسان کے جو معاملات انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، چاہے وہ اچھا کرتا ہو چاہے برا کرتا ہو، چاہے وہ چوری کرتا ہو چاہے ڈکیتی کرتا ہو، چاہے وہ نیک اعمال کرتا ہو چاہے برے اعمال کرتا ہو، چاہے جیسی بھی انسان نے زندگی گزاری ہو، ہر ایک چیز کا حساب اسے اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کو دینا ہی دینا ہے۔ لیکن ان تمام کے معاملات کا سوال بعد میں ہوگا۔ جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ نماز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تیرے کو ہم نے دنیا کے اندر بھیجا، تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے اندر سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور جس کی نمازیں مکمل ہو گئی، جس کی نمازیں پوری نکلی، تو اس کو دوسرے معاملات کے اندر آرام مل جائے گا، دوسرے اعمال اس کے سدھر جائیں گے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس کی نمازیں کم ہوئی، جس کی نمازیں مکمل نہ ہوئی، تو اس کے دوسرے معاملات بھی بگڑ جائیں گے۔ کیا؟ چاہے انسان دوسرے کاموں میں کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن نماز اگر مکمل نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کچھ بھی اس کا مکمل نہیں ہے۔ اور اگر انسان کی نمازیں مکمل ہے اور انسان ہونے کی وجہ سے اس سے کچھ غلطیاں، کچھ خامیاں، کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ لیکن نمازیں مکمل ہونی چاہیے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ جائزہ لینا ہے کہ ہماری نمازیں مکمل ہے کہ نہیں ہے، یا ہم کتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں یا کتنی نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا حساب رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کی پہچان ہے۔ کیا؟ ہر ایک چیز کی پہچان ہے، اور ایمان کی یہ پہچان ہے نماز۔ کیا؟ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ نماز ہے، نماز۔ یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو پھر تم سے سوال کیا جائے گا کہ جناب تم ایمان والے ہو بھی یا نہیں ہو، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ یہ پہچان ہے، علامت ہے۔ یاد رکھنا ہر ایک چیز کی علامت ہوتی ہے۔ آپ آنکھ کو دیکھیے، آنکھ کی علامت ہے گرمی۔ آپ جناب والا آپ برف کو دیکھیے، برف کی علامت ہے ٹھنڈ۔ آپ سورج کو دیکھیے، سورج کی علامت ہے دھوپ۔ آپ چاند کو دیکھیے، چاند کی علامت ہے اس کی روشنی۔ آپ پھول کو دیکھیے تو اس کی علامت ہوتی ہے خوشبو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مومن ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے اس کا نمازی ہونا۔ یعنی اگر وہ نمازی ہے تو مومن ہے، یہ علامت ظاہر ہے میرے دوست۔
اگر آپ کے اندر یہ علامت نہیں پائی جا رہی ہے تو آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ بھائی تو ایمان والا ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ انسان جب نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ ستون کیا ہے؟ دین کا ستون۔ جس طریقے سے یہ مسجد کے لیے یہ ستون ضروری تھا، اگر ان ستونوں کو ہٹا دیا جائے تو یہ چھت رک نہیں سکتی ہے، اسی طریقے سے اگر ایمان والے نماز کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ دین کو ڈھا رہے ہیں۔ کیا؟ دین کو وہ ڈھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دین کو ڈھانے والے نہ بنے بلکہ دین کو کھڑا کرنے والے بنے۔ کیا؟ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کا ستون قائم کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہر حال کے اندر نماز کو قائم کرے۔ اور نماز ایسی برکت والی چیز، اگر انسان نماز پڑھنے لگ جائے تو انسان غموں سے دور ہو جائے گا، پریشانیوں سے دور ہو جائے گا، تکلیفوں سے دور ہو جائے گا۔ حضرات محترم